جب ہم قرآن و سنت کی تعلیمات پر غور و فکر کرتے ہیں تو اس اعلیٰ حقیقت تک پہنچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا صرف عبادت سے متعلق امور تک محدود نہیں ہے، بلکہ اگر ہم نیکی اور بھلائی کے کام اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کریں تو وہ بھی روحانی ترقی اور قرب الہی کا سبب بنتے ہیں۔ بارگاہ الہی میں عبادتیں قبول ہوں یا نہ ہوں، ندامتیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ یہی توبہ کا فلسفہ ہے۔ قرآن گواہ ہے کہ یہودی ایسی قوم ہے جو خدا اور انبیاء علیہم السلام سے بھی بدعہدی اور مکاری کرنے سے نہیں چوکتے۔ ہمسائیوں میں صلح صفائی اور ان پہ احسان کے بغیر امن و سکون میسر نہیں آتا۔ لگاتار ٹینشن اور بے امنی و بے سکونی سی رہتی ہے۔ دین اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہیں اور دنیا و آخرت میں کامیابی و نجات کی گارنٹی قرآن و اہل بیت علیہم السلام سے متمسک ہونے میں ہے۔ جب مالک کون و مکان اللہ رب العزت آپ کے لیے کامیابی اور خیر کا ارادہ فرما لیتا ہے تو وہ پہاڑوں کی چوٹیوں کو بھی آپ کے سامنے سرنگو کر سکتا ہے۔ اس لیے اپنی امیدوں اور اپنی محبتوں کا مرکز اسی کو بناؤ جس کے در کے سب سوالی ہیں اور جو کسی کا محتاج نہیں۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ کہ اس سے بڑا قدردان کوئی دوسرا آپ کو نہیں ملے گا۔ اے غفور الرحیم، اپنی رحمت سے ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ ہم سب بے بس ہیں، ہم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اول وقت میں نماز پڑھنا، والدین سے نیکی کرنا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ ہمارے معاشرے کی بے شمار خرابیوں میں ایک بڑی خرابی حق کھا جانے کی عادت بھی ہے، جو کم و بیش سب کو ہے۔ یقین مانیے، حق تو روٹی، چاول، سبزی، چینی، گوشت سے زیادہ کھایا جاتا ہے، پھر بھی اطمینان اور سکون کی تلاش میں ہے۔ حق تلفی کی عادات کی وجہ سے ہم دین و دنیا کے ہر معاملے میں ناکام ہیں۔ ریسرچ کے مطابق آج کل ذہنی دباؤ کی ایک بڑی وجہ اپنے ارد گرد کے احمقوں سے نمٹنا ہے۔ ایک دانا شخص سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے خوش کیسے رہتے ہیں؟ اس نے کہا، میں بے وقوف لوگوں سے بحث نہیں کرتا۔ پوچھا، پھر کیا کہتے ہیں؟ دانا شخص بولا، میں انہیں جواب دیتا ہوں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پوچھنے والے نے کہا، پھر بھی اپنی بات یا اپنا موقف منوانے کے لیے، اسے قائل کرنے کے لیے آپ کو اسے کوئی دلیل، کوئی جواز تو دینا چاہیے۔ اس پر اس دانا شخص نے پوچھنے والے کو تاریخی جواب دیا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔